بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کے میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ کچھ تازہ ترین خبریں اور خبریں ہیں جی ذرا عالمی تناظر میں۔ روس اور امریکہ، روس اور امریکہ، روس اور برطانیہ، روس اور یورپ، یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کافی کشیدہ تعلقات ہو چکے ہیں، اور خاص طور پہ روس اور چائنا دونوں مل کے ایسے تجربات کر رہے ہیں فوجی میدان میں، دفاعی میدان میں، کہ وہ امریکہ کو پیچھے چھوڑ رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے کشیدگی بھی بڑھ رہی ہے اور ایک انسیکیورٹی کا جو صورتحال وہ بھی پیدا ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہے امریکہ وہ کافی جتن کر رہا ہے، خاص طور پہ اپنی جو اس کی ساکھ خراب ہوئی افغانستان میں، اس ساکھ کو واپس لانے کے لیے، بہتر بنانے کے لیے کافی تگ و دو جاری ہے، تاکہ اس کا جو ایک سپر پاوری ہے وہ برقرار رہے۔ روس نے، چائنا کے بعد اب روس نے ایک کام کیا جی، روس نے آواز کی رفتار سے 5 گنا زیادہ تیز کروز میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے، اور یہ روس کا جی یہ تجربہ ہے ہائپر سونک کروز میزائل کا، یہ کامیاب تجربہ کیا ہے، اور پیر کے روز یہ ہوا ہے، یعنی کہ کل۔ اور اس سپر سونک کروز میزائل کا ایک اور کامیاب تجربہ دنیا کی بڑی طاقتوں کے درمیان، وہ کہتے ہیں جدید ترین ہتھیاروں کی دوڑ کا یہ تازہ مظاہرہ ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ امریکہ جو ہے وہ اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ یہ جو سپر سونک میزائلوں کے تجربات چائنا اور روس نے اب کیے ہیں، یہ صلاحیت ابھی تک امریکہ کے پاس نہیں ہے، اور امریکہ ابھی انڈر پروسیس ہے اس کا، ابھی تک وہ یہ کامیاب نہیں کر سکا تجربہ۔ اور روس، امریکہ، فرانس، چین ہائپر سونک میزائلوں کے تجربات کرتے رہتے ہیں اور کرتے رہے ہیں، اور یہ جدید میزائل آواز کی رفتار سے جی 5 گنا زیادہ تیزی سے اپنے نشانے پر وار کرتے ہیں۔ اور یہ سمندر میں ایڈمرل گورشکوف فریگیٹ سے زرقان ہائپر سونک کروز میزائل لانچ کیا گیا، اور اس کا نشانہ 400 کلومیٹر فاصلے پر تھا، اور سمندر بحر اوقیانوس میں ناروے اور روس کے ساحلوں سے پرے ایک جزوی سمندر جس کی حدود ناروے روس کے درمیان منقسم ہے، اس سمندر کا نام ڈچ نیوی گیٹر ہے، اور اس سمندر کی گہرائی زیادہ نہیں ہے، اور یہ ماہی گیر اور ہائیڈرو کاربن کی تلاش کے لیے اہم سمجھا جاتا ہے۔ اور اس طرح کے تجربات جو ہیں روس اسی سمندری حدود میں کرتا ہے، اور یہاں پہ نہ صرف یہ کہ بلکہ جنگی جہاز روس کے اور آبدوزوں پر بھی انہیں نصب کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے روس ان میزائلوں کو۔ اور 2019 میں پیوٹن نے یہ قوم سے خطاب کیا تھا اور نئے ہتھیار بنانے کا انکشاف کیا تھا، اور یہ میزائل جو ہے زمین اور سمندر میں جی 1000 کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے، اور یہ ہوا سے 5 گنا زیادہ رفتار سے پرواز کر کے اپنے ٹارگٹ تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ جب آیا تو اس سے کافی مسائل پیدا ہوئے، اور خاص طور پہ امریکہ جو ہے وہ پریشان دکھائی دیتا ہے، اور اسی لیے آج کل روس کے ساتھ تناؤ ہے کافی زیادہ، اور اس تناؤ کے نتیجے میں ہو کیا رہا ہے، کیونکہ اور بھی وجوہات ہیں، لیکن یہ سفارتی میدان میں بھی ہو رہا ہے۔ اور سفارتی میدان میں جو خبر ہے جی وہ ہے کہ امریکہ نے روس کے 27 سفارتکاروں کو ملک بدر کر دیا ہے، اور یہ پریزیڈنٹ بائیڈن نے حکم دیا ہے، اور 30 جنوری تک روس کے سفارتکاروں کو امریکہ چھوڑنے کا حکم دیا ہے، 30 جنوری تک کی ہدایت کی گئی ہے، اور اس خبر کو رپورٹ کیا ہے تمام عالمی اداروں نے۔ اور اس میں جو روس کی طرف سے پوائنٹ آف ویو ہے وہ ہے کہ جی اہل خانہ کو بھی امریکہ سے واپس روس جانے کا کہہ دیا ہے، سفارتکاروں کے اہل خانہ کو بھی، اور یہ سب کے سب اب واپس جائیں گے۔ اور انہوں نے روس اس پہ کافی ذرا تپا ہوا ہے، ظاہر تپنا ہی ہے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ یہ بہت بڑے پیمانے پہ کارروائی کی گئی ہے، اور اس سے دونوں ملکوں کے تعلقات مزید کشیدہ ہوں گے۔ اور دوسری جانب روس کی وزارت خارجہ کی طرف سے آیا جی کہ امریکہ نے 29 اکتوبر یعنی کہ پچھلے 200 سفارتکاروں کو 200 روسی سفارتکار فرائض انجام دے رہے تھے، جس میں اقوام متحدہ میں روسی مشن بھی شامل تھا، اور امریکی حکومت نے بھی گزشتہ ماہ کہا تھا کہ روس میں
217 سے اب تک امریکی مشن 1200 سے گھٹ کر 120 تک رہ جائے گا۔ تو لہٰذا یہ سفارتی تعلقات میں ذرا کمی آ رہی ہے امریکہ اور روس کے درمیان، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلحے کی دوڑ اور جو تجربات کیے جا رہے ہیں۔ پھر ایک اور وجہ انات بھی ہے روس اور امریکہ کے درمیان، وہ ہے امریکہ کی خلا میں جو اینٹی سیٹلائٹ میزائل تجربے پر روس کو دھمکی دی تھی۔ روس نے ایک خلا میں ایک جدید ترین میزائل داغا تھا، تجربہ کیا تھا، اور اپنی ہی سیٹلائٹ کو نشانہ بنایا تھا، اور اس کے ٹکڑے وکڑے بھی گرے تھے، اور اس سے جو خاص طور پہ امریکہ کی طرف سے کہا گیا تھا کہ سیٹلائٹ تباہ ہونے سے ملبہ جو ہے وہ خلا میں بکھر گیا ہے، جس سے انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن کے عملے کو اپنے بچاؤ کے لیے فوری اور ہنگامی اقدامات کرنے پڑے، ورنہ نقصان کا اندیشہ تھا۔ اور اس تجربے سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ روس نے کسی قسم کی کوئی انفارم بھی نہیں کیا، انفارمیشن بھی نہیں دی، جو کہ SOPs کے تحت ہوتا ہے۔ اور امریکی وزیر خارجہ جو بلنکن ہیں، انہوں نے روس کی اصلاح پرواہی سے انہوں نے کہا تھا کہ مدار میں 1500 سے زائد ٹکڑے پھیلے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد خلائی چوکی پر موجود 4 امریکیوں، 1 جرمن اور 2 روسیوں کو واپس آنے والے اپنے جہازوں میں پناہ لینی پڑی۔ تو یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ روس کسی قسم کی کوئی ان دھمکیوں کی پرواہ نہیں کر رہا، اس قسم کے پریشر کو برداشت نہیں کر رہا جی۔ دوسری جانب برطانوی فوج روس سے جنگ کے لیے تیار ہے، یہ برٹش وزیر دفاع کہہ رہے ہیں، اور سربراہ جنرل نک کارٹر انہوں نے برطانوی فوج کو خبردار کیا کہ جی وہ جنگ کے لیے، روس سے جنگ کے لیے تیار رہیں، اور یہ بیان انہوں نے اپنی ریٹائرمنٹ سے چند دن پہلے دیا۔ اور روس مشرقی یورپ کے لیے بڑا خطرہ بن چکا ہے، اور برطانوی فوج کو جنگ کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اور یہ روس اور امریکہ کی تناؤ جو ہے، روس اور برطانیہ کا، روس اور یورپ کا مختلف جگہوں میں پایا جا رہا ہے جی، یوکرائن کے معاملے میں بھی پایا جا رہا ہے۔ جنرل کارٹر جو ہیں جی، وہ انہوں نے کہا کہ ایسا تو نہیں لگتا کہ میر پوٹن جو ہیں مغرب سے دو بدو جنگ چاہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود نیٹو کو تیار رہنا ہوگا، اور روس عالمی اسٹریٹجک صورتحال میں اپنے اہداف حاصل کرنا چاہے گا، لیکن امید ہے کہ وہ کہتے ہیں مغرب اور روس کا یہ ٹکراؤ براہ راست نہیں ہوگا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ جنگی اہداف جو ہیں ہائبرڈ جنگ سمیت دوسرے طریقوں سے حاصل کرنا پڑیں گے۔ دوسری جانب جی، روس نے یورپی سرحد کے ساتھ فوجیں تعینات کر دی ہیں، اور امریکہ اور برطانیہ اس معاملے میں اس سے کو جنگ کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ امریکی نائب صدر کملا ہیرس انہوں نے کہا کہ جی روس کا پولینڈ کی سرحد کے ساتھ فوجیں تعینات کرنا میر ولادی پوٹن کی ایک سنگین غلطی ہے، اور ذرا سی بھی کوتاہی، ذرا سی بھی غلطی امریکہ سمیت مغربی ممالک کا اتحاد جو ہے وہ منہ توڑ جواب دے گا۔ انہوں نے خبردار کیا روس کو کہ معمولی سا بھی کوئی حرکت کی تو پھر ہم سب اکٹھے ہوں گے، اور امریکہ اور مغربی ممالک یعنی امریکہ اور نیٹو یہ سارے مل کے جواب دیں گے۔ اور فرانس کے صدر بھی، دوسری جانب فرانس کے صدر نے بھی میدان میں آ گئے ہیں، اور وہ بھی کیا کہہ رہے ہیں جی، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میکرون جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بات کی ہے روس کے صدر سے، اور ان کا رابطہ ہوا۔ انہوں نے کہا ہے کہ یوکرین کی علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے ہم تیار ہیں، اور یعنی کہ انہوں نے خبردار کیا ہے، فرانس کے صدر نے بھی روس کے ساتھ 1 گھنٹہ 45 منٹ ٹیلی فونک گفتگو ہوئی، لیکن جو روس کے صدر ہیں میر ولادی پوٹن وہ بھی ذرا کافی پرانے کھلاڑی ہیں جی، وہ پریشر ذرا کم ہی لیتے ہیں، ساری باتوں کو سمجھتے ہیں، اور انہوں نے خاص طور پہ جو روس کو دھمکیاں دی گئی تھیں اس کے جواب میں انہوں نے کہا ہے کہ روس اپنے مفادات کا پوری دنیا میں اور ہر خطے میں اپنے مفادات کا دفاع کرے گا اور اپنے مفادات کو تحفظ دے گا۔ اس کے لیے امریکہ یا مغربی ممالک کے جو تحفظات ہیں وہ بالکل رد کیے جاتے ہیں، اور بیلاروس اور پولینڈ کی سرحد پر بھی ہزاروں تارکین وطن ہیں، اور وہاں پہ بھی پولینڈ کی سرحد پر تعینات فورسز پر بھی دھاوا بولا گیا تھا، اور یہ ساری چیزیں، اور مغربی ممالک نے روس پر الزام عائد کیا تھا کہ وہ تارکین وطن کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں، اور برطانوی آرمی چیف نے بھی یہ کہا ہے کہ روس کے ساتھ جنگ کے امکانات بڑھ گئے ہیں، اور اس میں
جو ڈیفنس سیکرٹری بھی ہیں، آرمی چیف بھی ہیں جنرل کارٹر، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حالات خراب ہیں اور کشیدہ ہیں۔ دوسری جانب جی ایک اور چیز بھی وہ یہ ہے کہ امریکہ نے نئے فوجی اڈے تلاش کر لیے ہیں، اور نئے فوجی اڈے وہ بنا رہا ہے آسٹریلیا میں، اور آسٹریلیا ان کو نئے فوجی اڈے دینے میں تیار ہو گیا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ جو ایک پہلے کوارڈ بنا تھا امریکہ، برطانیہ، امریکہ، آسٹریلیا، انڈیا اور جاپان، وہ تو اتنا کامیاب نہیں ہو سکا تھا کیونکہ انڈیا نے ذرا دوڑ لگا دی تھی، درمیان میں ہی میدان سے بھاگ گئے تھے، اور امریکہ کا جو ڈو مور کا مطالبہ ہے وہ پورا کرنے سے ہچکچا رہے تھے۔ اب اس کے بعد برطانیہ، امریکہ اور آسٹریلیا کا ایک اتحاد بنا تھا جسے فوجی اتحاد کہتے ہیں، آکس کے نام سے۔ تو اب اس کے مزید جو پرتیں کھلتے جا رہے ہیں۔ ایک تو آبدوزوں کا معاملہ تھا کہ فرانس سے لے کے ٹھیکہ دے دیا گیا تھا، اس کی خریداری کا معاہدہ امریکہ سے کر دیا گیا، اور دوسرا جو ہوا وہ یہ کہ اب آسٹریلیا میں فوجی اڈے ہوں گے امریکہ کے، اور وہاں سے بیٹھ کے امریکہ مانیٹر کرے گا۔ ذہن میں رکھیے گا یہ ساؤتھ چائنا سی جو ہے اس میدان میں خاص طور سے تائیوان بھی آتا ہے، تو یہ ایک بڑا بگ گیم ہے، بہت دفعہ میں بتا چکا ہوں، گریٹ گیم۔ امریکی محکمہ دفاع جی پینٹاگون نے مزید تفصیلات بتائی ہیں کہ آسٹریلیا اور گوام میں جو فوجی اڈے بنائے جا رہے ہیں، ان کا بنیادی مقصد ہے امریکی فوجیوں کو چین کے خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار رہنا ہے، اور خطے میں فوجی سرگرمیاں بڑھانی ہیں، اور دیگر ممالک سے پارٹنرشپ بھی کی جائے گی اس سلسلے میں۔ اور پینٹاگون کے افسران کا مزید انہوں نے یہ کہا کہ آسٹریلیا میں فوجی اڈے جو بنائے جائیں گے، اس میں امریکی جنگی اور بمبار طیارے جو ہیں وہ تعینات کیے جائیں گے، اور زمینی دستوں کی ٹریننگ بھی کی جائے گی۔ اور امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنی خارجہ پالیسی میں چین کو بطور چیلنج اہم قرار دیا تھا۔ تائیوان کے مسئلے پر چین اور امریکہ میں کشیدگی پہلے ہی پائی جاتی ہے، تو لہٰذا امریکہ اب گوام اور آسٹریلیا میں فوجی اڈے بنا رہا ہے۔ اور اب آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ امریکن پریزیڈنٹ بائیڈن یہ پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ ہمارا اصل ہدف جو ہے وہ چائنا ہے، وہ افغانستان نہیں ہے، وہ عراق نہیں ہے، وہ لیبیا نہیں ہے، وہ مصر نہیں ہے، وہ شام نہیں ہے، مڈل ایسٹ نہیں ہے، بلکہ یہاں سے نکل کے فوکسڈ ہونا چاہیے۔ ایران کے ساتھ وہ اپنے معاملات ٹھیک کر رہے ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان آپ ذہن میں رکھیے گا کہ مذاکرات چل رہے ہیں، جوہری معاہدہ جو ہے وہ دوبارہ بحال ہونے والا ہے، کافی مثبت امیدیں ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں سیٹلمنٹ ہو رہی ہیں، اور ایران کو سعودی عرب کے بھی قریب لایا جا رہا ہے، ایران کو UAE کے ساتھ بھی تعلقات کشیدگی کم کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اس میں کے پیچھے بھی ماسٹر پلان ایک ہی ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے آپس میں یہ جھگڑے وگڑے ختم کر کے تنازع فوکس کیا جائے گا چائنا کو، کیونکہ چائنا اس وقت سب سے بڑا چیلنج ہے اور روس چیلنج ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، تو آپ کو انشاءاللہ اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔